الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام قصص الانبیاء ہے۔ قصص کے معنی کہانی اور قصے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے جو قصے بیان فرمائے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہیں، اور بنی نوع انسانوں نے اپنے سامنے ان کو ملاحظہ کیا ہے، اور وہ اس معنوں میں بھی عام قصے اور کہانیوں سے مختلف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ان واقعات میں عبرت نصیحت کے بے شمار پھول رکھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا تو ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے پے در پے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کہ ایسے کو نائب کرے گا جو اس سے فساد پھیلائے اور خونریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ مکالمہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے درمیان فرمایا۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک کریم پروردگار عالم یہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا۔ فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی کہ اس وقت انسانوں سے پہلے یہاں پہ جنات آباد تھے جو کہ ابھی بھی ہیں، اور جنات نے لڑائی جھگڑے اور فساد برپا کر رکھا تھا دنیا کے اندر، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ملاحظہ کیا تھا انہوں نے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم فرمایا کہ ایک مٹھی مٹی زمین سے سرخ سفید اور سیاہ وہ لے کر آئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ مٹی لے کر آئے اور اس کو مکہ شریف سے مکہ اور طائف کے درمیان اس مٹی کو بچھا دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی بارش اس مٹی پہ برسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا۔ وہ پتلا کم و بیش 40 سال تک ایسے ہی زمین پہ موجود رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب چاہا حکم فرمایا روح مقدسہ کو کہ وہ آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں داخل ہو جائے۔ روح مقدسہ مطہرہ منورہ جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل ہوئی تو سر مبارکہ سے داخل ہونا شروع ہوئی۔ جہاں جہاں تک وہ پہنچتی جاتی وہ حصہ گوشت کی صورت اختیار کرتا چلا جاتا۔ جب روح مقدسہ لیلۃ المبارک تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ فرمایا، لیکن آپ اٹھ نہ سکے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ اسی اثناء میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اللہ رب العزت نے الہام فرمایا اور آپ نے الحمدللہ کہا۔ ناظرین و سامعین، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی فرشتے آپس میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ نے خاک سے جس کو پیدا فرمایا اور خلافت کے مسند پہ بٹھایا، یہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب نہیں ہوگا، یعنی اللہ کو عزیز نہ ہوگا، کیونکہ فرشتے آپس میں کہتے ہیں کیونکہ ہم تو قرب الہی میں دن رات رہتے ہیں اور ہمارا علم ان سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، الہام فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے
ارشاد فرمایا کہ ان فرشتوں سے ان اشیاء کے ناموں کے بارے میں پوچھو، لیکن فرشتے اس کا جواب نہ دے سکے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ یہ سن کر فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے وہ تمام فرشتے جو آدم علیہ السلام کے تخت کے آس پاس ارد گرد صف بہ صف کھڑے تھے، احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ حکم فرمایا کہ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی بجاوری فرماتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ماں سوائے ابلیس کے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور اس نے متکبرانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، نافرمانی کرتے ہوئے، کہ آدم جو ہیں وہ مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، اور میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون اور مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا۔ ناظرین و سامعین، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے رہے اور آپ کو تنہائی محسوس ہوئی اور آپ نے اکیلا پن محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر خواب کا غلبہ ظاہر فرمایا، اور جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے پاس ایک حسین و جمیل خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے بدن کا حصہ ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ ناظرین اور سامعین، ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کتنی خوبصورت تھیں، اور ان کا حسن کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال کے 90 حصے حضرت حوا علیہ السلام کو عطا فرمائے اور 10 حصے حسن و جمال کے پوری دنیا کو عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا یہ جنت میں رہتے رہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے جنت میں گھومتے پھرتے، سیر کرتے اور اللہ کی نعمتوں کو کھاتے۔ شیطان چونکہ جنت سے نکال دیا گیا اور بغض آدم میں اور حسد آدم اس کے دل کے اندر موجود تھا، اور اس آگ میں جلتا رہا اور موقع ڈھونڈتا رہا کہ کسی طریقے سے بھی بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلائے اور اللہ کی نافرمانی کروائے۔ ایک دفعہ اس کو موقع مل گیا اور اس نے بی بی حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ اچھا، بہکایا کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتوں کے کھانے کا حکم، گھومنے پھرنے کا حکم، سیر کرنے کا حکم، جنت کی تمام نعمتوں کو دیکھنے کا حکم فرمایا، ماں سوائے ایک درخت کے، اور فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو و تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اور شیطان لعین نے بی بی حوا کو اسی درخت کے پھل کے کھانے کے لیے جو ہے وہ بہکایا اور کہا کہ آدم علیہ السلام کو بھی راضی کرے۔ حضرت حوا آدم علیہ السلام کو بھی اس پھل کے کھانے کے لیے راضی کر کے لے کر آئیں، اور آپ نے اس درخت کا پھل جس کی اللہ رب العزت نے ممانعت فرمائی تھی، جس کے قریب جانے کی بھی، اس کا پھل کھا لیا۔ اور کھانے کے بعد آپ کو پھر احساس ہوا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو گئی۔ ناظرین اور سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ بعض روایتوں میں تو یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام سری لنکا کی پہاڑیوں پہ تشریف لائے، بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ ہندوستان تشریف لائے، لیکن آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور پھر آپ بہت غمگین ہوئے، پشیمان ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا کرتے رہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا
اور بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جو ایک دوسرے کے فراق میں روتے تھے اور اپنی نافرمانی جو کہ اللہ کی کر بیٹھے تھے اس سے توبہ اور استغفار کرتے تھے، اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ جو قرآن پاک میں جس دعا کا تذکرہ ہوا ہے، پھر ان کو یہ انعام دیا کہ ان کی ملاقات جبل رحمت پہ، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جبل رحمت وہی ہے جہاں پہ آج لاکھوں حاجی جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ مقام مقدسہ اور قبولیت کا مقام ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آدم علیہ السلام نے جب دنیا میں قدم رکھا تو وہ وقت رات کا وقت تھا، اور جنت میں آدم علیہ السلام نے دن ہی دیکھا تھا، رات دنیا کے اندر تھی، وہ اندھیرا دیکھا تو آپ کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوئی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور جب آپ نے سجدے سے سر کو اٹھایا تو اس وقت ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونا شروع ہوئی، اور فجر کا وقت، جس وقت آج ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ وقت وہی وقت تھا۔ اور یہ یاد جو ہے، یہ جو 2 رکعت نماز فرض ہم ادا کرتے ہیں، یہ اس واقعے کی یاد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض قرار دے دیا۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو باقی رکھتا ہے، اور دیکھیں تا قیامت اس ادا کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا کہ یہ ہمارے اوپر فجر کی نماز فرض ہو گئی۔ محترم ناظرین و سامعین، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس کے بعد انسانیت کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر سال آپ کے ہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ جو پہلے سال کی لڑکی ہے اس کا عقد، اس کا نکاح دوسرے سال کے لڑکے کے ساتھ کر دیں، اور دوسرے سال کا جو لڑکا ہے اس کا نکاح جو ہے وہ پہلے سال کی لڑکی کے ساتھ کر دیں۔ یعنی اس وقت حابیل اور قابیل پیدا ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بہنیں بھی تھیں۔ اب ہوا یہ کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو دونوں اپنے بچوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے، تو قابیل نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ میں اپنی بہن کو، جو کہ بہت حسین تھی، بہت خوبصورت تھی، حابیل کے نکاح میں نہیں دوں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کا پیغام آدم علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور ان کے نکاح کا حکم فرمایا تو قابیل نے اس سے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی بجاوری فرماتے ہوئے ان کے نکاح کو کر دیا، لیکن قابیل بضد تھا اور حابیل سے کہتا رہا اور لڑتا جھگڑتا رہا کہ تم اقلیمہ، جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اس کا نام تھا اقلیمہ، اس کو چھوڑ دو۔ یہ بات آدم علیہ السلام تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو یہ کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، یعنی نظر پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی نظر قبول فرما لے گا، میں اس کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کر دوں گا۔ اب ہوا یہ کہ یہ دونوں حابیل اور قابیل بکرے لے کر اور پہاڑ کی چوٹی پہ گئے اور وہاں ان کو ذبح کیا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ سے قبولیت جو ہوتی تھی نظر کی، وہ یہ کہ آسمان سے آگ جو ہے وہ اترتی تھی اور اس صدقے کو، اس نظر کو، اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب حابیل کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا اور آگ نے جلا دیا تو قابیل بہت غصہ ہوا اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا، تیری قربانی اللہ نے قبول کی۔ حابیل نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میرا پروردگار بہت رحیم و کریم ہے، اس نے میری قربانی قبول فرمائی۔ قابیل اسی سس و پنج میں تھا کہ کس طریقے سے حابیل کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، کیونکہ اس وقت
تک کوئی بھی شخص قتل نہ ہوا، نہ مرا تھا۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ قابل کو قتل کا طریقہ یوں سکھایا کہ شیطان ایک سانپ لے کر آیا اور قابل کے سامنے پتھر سے اس سانپ کے سر کو کچل دیا اور سانپ مر گیا۔ قابل نے قتل کا طریقہ شیطان سے سیکھا اور اس نے ایسا ہی کیا کہ حابل کو اس وقت قتل کیا، کب کہ جب آدم علیہ السلام حج پر تشریف لے گئے۔ اس وقت بھی ناظرین حج ہوتا تھا، جی ہاں اس وقت بھی حج ہوتا تھا، اور آدم علیہ السلام نے حج کیا، اور جو کہ ابھی کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، اور اس کا طواف اور اس وقت کا طریقہ اللہ ہی جانے کیا تھا، لیکن آپ تشریف لے گئے تھے۔ اسی اثنا میں اس کو موقع مل گیا قابل کو، اور اس نے حابل کو پتھر سے شہید کر دیا اور قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا۔ ناظرین اب حابل کی لاش جو ہے وہ وہاں موجود ہے، اور قابل اس کو لے کر کندھے پہ ڈال کر یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو اب کرنا کیا ہے، کس طریقے سے دفنانا ہے، کیونکہ پتہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو پہلا قتل تھا۔ ناظرین و سامعین، اب ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں کہ کس طریقے سے قابل نے حابل کے اس جسم کو دفنایا اور کس نے اس کو وہ طریقہ سکھایا۔ آپ ہم سے جڑے رہیے، آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔